آج ہم بات کریں گے ایک ایسی حیرت انگیز کہانی کی جو وقت کے سارے تصورات کو ہی بدل کر رکھ دیتی ہے۔ یہ کہانی ہے اصحاب کہف یعنی غار والوں کی اور ان کے 309 سال پر پھیلے ایک معجزے کی۔ اچھا، یہ صرف کوئی پرانی داستان نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت بڑے چیلنج کا جواب تھی۔ ایک ایسے سوال کا جواب جس کا مقصد ایک نبی کی سچائی کو پرکھنا تھا۔ تو چلتے ہیں مکہ میں، اس دور میں جب قریش، جو وہاں کے حکمران تھے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کو چیلنج کرنا چاہتے تھے۔ تو انہوں نے سوچا کہ کوئی ایسا طریقہ نکالا جائے، ایسے سوالات ڈھونڈے جائیں جن کا جواب دینا تقریباً ناممکن ہو۔ اور اس کام کے لیے وہ کہاں گئے؟ وہ گئے مدینہ کی یہودی علماء کے پاس۔ دیکھیں، انہیں اہل کتاب ہونے کی وجہ سے نبیوں کی تاریخ اور ان کی نشانیوں کا بہت علم تھا۔ تو ان علماء نے قریش کو 3 سوالات دیے اور کہا کہ یہ حتمی امتحان ہے۔ تو وہ 3 سوالات کیا تھے؟ پہلا، ان نوجوانوں کے بارے میں جو بہت پہلے گزرے تھے۔ دوسرا، اس شخص کے بارے میں جس نے زمین کے مشرق سے مغرب تک کا سفر کیا۔ اور تیسرا سوال روح کے بارے میں تھا۔ آج ہم پہلے سوال پر بات کریں گے، ایک ایسی عجیب اور ایمان افروز کہانی جو ایمان، وقت اور اللہ کی حفاظت پر ہمارے یقین کو تازہ کر دیتی ہے۔ تو کہانی کے ہیرو کون ہیں؟ یہ چند نوجوان ہیں جو ایمان پر قائم تھے، لیکن وہ ایک ایسے دور میں رہ رہے تھے جہاں ہر طرف ظلم تھا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ خود شہر کے بڑے امیر گھرانوں سے تھے، آرام دہ زندگیاں تھیں ان کی، لیکن ان کے دلوں میں ایک سچائی کی روشنی تھی۔ یہاں اصل مسئلہ تھا ٹکراؤ کا۔ ایک طرف تھا ایک اللہ پر ایمان اور دوسری طرف تھی ریاست کی زبردستی کی بت پرستی۔ بادشاہ، جس کا نام دقیانوس تھا، اس کا صاف حکم تھا ہر کوئی بتوں کو پوجے گا، اور جس نے بھی انکار کیا اس کی سزا موت تھی۔ تو جب ان نوجوانوں کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے ڈرنے کے بجائے بہت دلیری سے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا۔ یہی تو ان کی خاص بات تھی، ان کا وہ پختہ یقین، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کی قیمت ان کی جان ہو سکتی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی آرام دہ زندگی، اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، صرف اپنے ایمان کو بچانے کے لیے۔ وہ شہر سے نکل گئے اور دور ایک پہاڑ میں ایک غار میں جا کے پناہ لے لی۔ اور بس یہیں سے کہانی ایک ایسا موڑ لیتی ہے جس پر یقین کرنا مشکل ہے۔ اس غار کے اندر اللہ نے انہیں سلا دیا، اور یہ کوئی عام نیند نہیں تھی، یہ 1 یا 2 دن کی نہیں بلکہ صدیوں لمبی نیند تھی، پورے 309 سال۔ سوچیں ذرا، یہ کوئی عام نیند تو ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ یہ ایک معجزہ تھا جو وقت اور فطرت کے سارے اصولوں سے بالاتر تھا۔ یہ مدت قمری کیلنڈر کے حساب سے ہے، جو شمسی کیلنڈر کے حساب سے ٹھیک 300 سال بنتے ہیں۔ اور اس دوران ان کی حفاظت کا انتظام بھی کوئی معمولی نہیں تھا۔ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا خیال رکھا گیا تھا۔ سورج نکلتا اور ڈوبتا، لیکن اس کی کرنیں ان تک پہنچ نہیں پاتی تھیں۔ ان کے جسموں کو کروٹیں دلائی جاتی رہیں تاکہ زمین انہیں نقصان نہ پہنچائے۔ اور حیرت کی بات تو یہ کہ ان کا کتا بھی غار کے دہانے پر اسی طرح ان کے ساتھ پہرا دیتا رہا۔ اور پھر 3 صدیوں کے بعد جس اللہ نے انہیں سلایا تھا، اسی نے انہیں جگا بھی دیا۔ لیکن جب ان کی آنکھ کھلی تو وہ ایک ایسی دنیا میں تھے جسے وہ بالکل بھی پہچان نہیں پا رہے تھے۔ ان کے جاگتے ہی جو پہلا سوال ذہن میں آیا وہ وقت کے بارے میں تھا۔ وہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، بھائی ہم کتنی دیر سوئیں؟ انہیں لگا کہ شاید کچھ گھنٹے یا زیادہ سے زیادہ 1 دن گزرا ہوگا۔ ذرا سوچیں، یہ کتنا بڑا جھٹکا ہوگا ان کے لیے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ 1 دن گزرا ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ پوری کی پوری نسلیں گزر چکی تھیں۔ یہ بات ہمیں دکھاتی ہے کہ وقت پر اللہ کا اختیار کتنا مکمل ہے۔ پھر آخرکار یہ راز کھلا کیسے؟ ہوا یوں کہ ان میں سے ایک نوجوان کھانا خریدنے کے لیے شہر گیا۔ اس کے پاس جو سکہ تھا وہ صدیوں پرانا تھا۔ بس اس سکے نے ہی سب کو شک میں ڈال دیا۔ لوگ اکٹھے ہو گئے اور بات پہنچ گئی اس وقت کے نئے بادشاہ تک، جو خود بھی ایک اللہ کو ماننے والا تھا۔ اور وہاں جا کر اسے پتا چلا کہ دنیا تو پوری طرح بدل چکی ہے۔ جس ایک ایمان کی خاطر وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر بھاگے تھے، آج وہی ایمان اس پوری سرزمین کا دین بن چکا تھا۔ مطلب ان کی قربانی ضائع نہیں ہوئی تھی۔ تو اس پوری کہانی کا مقصد کیا ہے؟ یہ صرف ایک معجزے کا قصہ نہیں ہے، نہیں، اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اس کا ایک بہت گہرا مقصد ہے اور ایک ایسا پیغام ہے جو ہمیشہ زندہ رہے گا۔ دیکھیں، یہ کہانی کئی لحاظ سے بہت اہم ہے۔ ایک تو اس نے اس چیلنج کا جواب دے دیا جو پیغمبر اسلام کو دیا گیا تھا۔
دوسرا، اس نے مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے نظریے کا ایک زندہ ثبوت سب کے سامنے رکھ دیا، اور سب سے اہم بات، اس نے یہ دکھایا کہ جو لوگ اپنے ایمان پر ڈٹے رہتے ہیں، اللہ ان کی حفاظت ایسے طریقوں سے کرتا ہے جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جب لوگوں کو ان کے بارے میں پتہ چلا تو بحث شروع ہو گئی کہ ان کی یادگار کیسے قائم کی جائے۔ آخرکار یہ فیصلہ ہوا کہ اسی غار کے اوپر ایک عبادت گاہ بنا دی جائے تاکہ یہ معجزہ ہمیشہ سب کو یاد رہے۔ اور یہ قدیم کہانی آج بھی ہمارے درمیان زندہ ہے۔ قرآن پاک کی وہ سورت جس میں یہ پورا واقعہ بیان ہوا ہے، سورۃ الکہف یعنی غار والی سورت، آج بھی ہر جمعہ کو پڑھی جاتی ہے، اور یہ ہمارے لیے ہر ہفتے ایک روحانی روشنی اور رہنمائی کا کام کرتی ہے۔ تو آخر میں یہ کہانی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ جب ایمان کا امتحان ہوتا ہے تو معجزے کا اصل پیمانہ کیا ہے؟ شاید سب سے بڑا معجزہ صرف زندہ بچ جانا نہیں، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ سچا ایمان وقت کی قید سے بھی آزاد ہوتا ہے۔